کیا آپ جانتے ہیں کہ مدائن میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا رونما ہوا؟ ان لوگوں نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو معاویہ ابن ابی سفیان کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا۔ عبیداللہ ابن عباس نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ صلح امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے اندر مختار ثقفی کا کیا کردار ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ معزز سامعین کرام، تاریخ اہل بیت علیہ السلام میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی تاریخ کتاب ارشاد شیخ مفید علیہ رحمہ سے بیان ہو رہی ہے۔ شیخ مفید علیہ رحمہ نے اس کتاب کے اندر ایک مختصر مگر جامع تاریخ اہل بیت علیہ السلام کی نقل کی ہے، اور انہی میں سے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی تاریخ بیان کر رہے ہیں ہم۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جب زخمی ہو کر مدائن کے اندر تشریف لے آتے ہیں تو مدائن کے اندر مختار ثقفی کے چچا مسعود ثقفی کے گھر میں قیام پذیر ہوتے ہیں۔ یہ وہ شخص تھا کہ جن کو امام علی علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر مدائن کا والی مقرر کیا تھا۔ پھر جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی خلافت کا دور آیا تو امام نے بھی آ کر اس کو اپنی جگہ پر برقرار رکھا، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کا خصوصاً امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا مورد اطمینان شخص تھا۔ امام علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے آئے اور امام علیہ السلام کا انہی کے گھر علاج اور معالجہ ہوتا رہا۔ لیکن جب امام مدائن تشریف لائے اور زخمی حالت میں آئے تو قبائل کے رؤساء نے، قبائل کے سرداروں نے ایک اہم فیصلہ کیا کہ جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ لیا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ شیخ مفید فرماتے ہیں تو جو کرے وَقَتَبَ جَمَاعَةٌ مِّن رُؤَسَاءِ الْقَبَائِلِ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ بِطَاعَةِ لَهُ فِي السِّرِّ کہ قبائل کے سرداروں نے معاویہ ابن ابی سفیان کو یہ لکھ کر دیا کہ ہم آپ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ وَاسْتَحَسُّوا عَلَى السَّيْرِ نَحْوَهُمْ اور ان کی طرف جانے کا انہوں نے اظہار کیا کہ ہم آپ کی طرف انشاءاللہ آئیں گے۔ وَزَمِنُوا لَهُ تَسْلِيمَ الْحَسَنِ إِلَيْهِ عِنْدَ دُنُوِّهِمْ مِنْ عَسْكَرِهِ اور سب سے بڑی بات یہ کہ نہ فقط ہم آپ کی طرف آئیں گے بلکہ جب ہمارا لشکر آپ کے لشکر کے قریب ہوگا تو ہم آپ کو یہ ضمانت دیتے ہیں کہ امام حسن مصطفیٰ کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اب الفت کا بھی، اور اگر ہم آپ کے حوالے نہ کر سکے، حالات ایسے نہ بنے کہ جس میں ہم امام حسن مصطفیٰ کو آپ کے حوالے کریں، تو دوسرا اقدام ہمارا یہ ہوگا کہ ہم دھوکے کے ساتھ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے۔ اور توجہ کرے وَبَلَغَ ذَلِكَ یہ چیز ہے، اب توجہ کا ذَلِكَ اور وَبَلَغَ الْحَسَنُ ذَلِكَ امام حسن تک یہ بات پہنچ گئی کہ میرے یعنی وہ قبائل کے جو میرے ساتھ ہیں، میرے لشکر میں ہیں اور مجھے ہی آ کر وہ معاویہ ابن ابی سفیان کی سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح بعض لوگ یہ شبہ ڈالتے ہیں اور یہ چیز آ کر اظہار کرتے ہیں کہ امام حسن مصطفیٰ امام صلح تھے، امام صلح نہیں تھے بلکہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اسی جنگ کو کہ جو امیر المومنین کے زمانے میں شروع ہوئی تھی معاویہ ابن ابی سفیان کے خلاف، اسی جنگ کو تکمیل کرنا چاہتے تھے اور اسی جنگ کی خاطر ہی امام میدان میں اتر آئے تھے۔ لیکن اپنے ساتھیوں کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے، بے وفائی کی وجہ سے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام معاویہ ابن ابی سفیان جیسے انسان کے ساتھ صلح کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ ان میں سے پہلا کردار ان قبائل کے رؤساء کا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر، اب شیخ مفید علیہ الرحمہ نے نہیں معلوم اختصار کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ بنی، وہ نام ذکر نہیں کیے کہ کون کون فرد تھا کہ جو امام فروشی کرنا چاہتا تھا۔ کتاب منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے وہ نام ذکر کی ہے، اور ان میں سے ایک بڑا نام آتا ہے مختار ثقفی کا کہ یہ وہ شخص تھا کہ جنہوں نے آ کر باقاعدہ طور پر اپنے چاچا سے یہ بات کہی کہ کیوں نہ ہم امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو معاویہ کے سپرد کر لے اور معاویہ سے آ کر اپنے لیے کسی جگہ کی وزارت اور حکومت ہم لے لے۔ اور یہ بات جب شیعوں کو معلوم ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ مختار ثقفی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر درمیان میں مسعود ثقفی آئے اور انہوں نے آ کر ثالثی کا کردار ادا کر کے مختار ثقفی کی جان بچائی۔ اور یہ وہ تاریخی حقائق ہے کہ جن کو جاننا ضروری ہے۔ تلخ حقیقت ہے کہ امام حسن مصطفیٰ کو، امام معصوم کو اپنے ہاتھوں سے سپرد کرے، کس کے؟ معاویہ ابن ابی سفیان کی۔ بس ایک گروہ یہ تھا، ایک قبائل کے رؤساء تھے۔ دوسرا شخص سلیمان ابن سرد خزائی تھا، تو جو کرے یہ وہ شخص تھا کہ جو امام حسن مصطفیٰ کے سامنے آیا اور باقاعدہ یہ سلام کیا کہ السلام علیکم یا مذل المؤمنین، سلام ہو تجھ پر اے مومنوں کو ذلیل کرنے والا۔ تو جو کرے یعنی یہ وہ افراد تھے کہ جو امام کے بعد میں دیکھیں سلیمان ابن سرد خزائی توابین کا سردار بنا، مختار ثقفی آ کر شیعوں کا سردار بنا اور کوفے کے اوپر حکومت قائم کر لی۔ لیکن امام حسن مصطفیٰ کے ساتھ ان کا کردار یہ تھا کہ ایک چاہتا ہے کہ امام کو معاویہ کے سپرد کر لے، اور دوسرا کر امام کو برملا آ کر ان کی تحقیر کرتا ہے۔ خوب یہ قبائل کے رؤساء تھے۔ دوسری جانب اب جو فوج آ کر امام نے تشکیل دی تھی اور اس فوج کا سپہ سالار عبیداللہ ابن عباس کو مقرر کیا تھا۔ عبیداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس کے بھائی ہے اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی چچا زاد ہیں، اور یہ وہ شخص تھا کہ اسی کے دو بیٹوں کو معاویہ کے فوجی نے، وحشی فوجی نے، بصر ابن ارطاط نے آ کر
اس کی ماں کے سامنے ان کے 2 بچوں کو آ کر چیرا پھاڑا اور وہیں پر شہید کر دیا۔ تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے اس فرد کو اس لیے منتخب کیا کہ اگر کوئی اور ہو یا نہ ہو بنو امیہ کے خلاف لڑنے والا، تو یہ شخص کم از کم انتقام کی خاطر ہی صحیح، لیکن یہ آ کر میدان جنگ میں پیٹھ نہیں دکھائے گا، میدان جنگ سے فرار نہیں کرے گا۔ اور اس کو امام نے آ کر مقرر کیا۔ اس کے ساتھ ایک شخص جس کا نام ہے قیس بن سعد کو بھی ساتھ مقرر کیا۔ اب توجہ کریں کیا ہو گیا، ایک طرف سے رؤساء کا یہ کردار، دوسری طرف سے وورد علیہ کتاب قیس بن سعد وکان قد انفذه مع عبید اللہ ابن عباس عند مسیرہ من الکوفہ لیلقا معاویہ۔ اور یہ قیس بن سعد وہ شخص ہے کہ جس کو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے عبید اللہ ابن عباس کے ہمراہ کیا تھا جب عبید اللہ ابن عباس کوفہ سے جا رہا تھا معاویہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، یعنی معاویہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، فیردہ عن العراق، تاکہ معاویہ کو عراق سے واپس کر دے۔ اس کے لیے عبید اللہ ابن عباس کے ہمراہ سعد قیس بن سعد کو ساتھ روانہ کیا۔ وجعلہ امیرا علی الجماعہ، اور اس کو ایک گروہ کا امیر بنایا۔ تو جو کرے وقال ان اصبت، اور ساتھ امام نے فرمایا عبید اللہ ابن عباس کو کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، آپ شہید ہو جاتے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ فالامیر قیس ابن سعد، تو پھر اس وقت لشکر کا سپاہی سالار قیس ابن سعد ہوگا۔ فوصل کتاب ابن سعد، اب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ایک طرف سے رؤساء کا رویہ ہے، دوسری طرف سے میدان جنگ سے سعد قیس ابن سعد کا خط آتا ہے، یخبرہ، اور ساتھ اس میں کیا خبر دیتے ہیں کہ انہم نزلوا معاویہ بقرية يقال لها حبونیہ، کہ ان لوگوں نے بھی پڑاؤ ڈالا ہے۔ کہاں پر؟ معاویہ کے مسکن کے بالکل، یعنی معاویہ نے جہاں پر مسکن لگایا تھا مقام حبونیہ، اس کے بالکل مقابل انہوں نے آ کر وہاں پر پڑاؤ ڈالا ہے۔ وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ أَرْسَلَ إِلَىٰ عُبَيْدِ اللَّهِ ابن عباس يُرَغِبُهُ فِي الْمَسِيرِ إِلَيْهِ، تو جو کرے، اور عبید اللہ ابن عباس کے پاس معاویہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ میری طرف آ جاؤ۔ یہ کون لکھ کے دے رہا ہے؟ یہ قیس ابن سعد امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو میدان جنگ سے یہ خط لے رہا ہے۔ وَزَمِنَ لَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، اور 1,00,000 درہم دینے کا انہوں نے آ کر ساتھ اس کو ضمانت دی۔ تو جو کرے بنو امیہ کا یہ وتیرہ تھا اور یہ روش تھی ان کی کہ وہ دیتے نہیں تھے، وعدے بہت کرتے تھے۔ عمرو عاص سے ساری زندگی اس نے کام لیا لیکن دیا کچھ بھی نہیں معاویہ نے۔ اسی طرح سے عبید اللہ ابن عباس کو آ کر اکسایا کہ آؤ میں آپ کو 1,00,000 درہم بھی دیتا ہوں، 50,000 ابھی آپ کو دوں گا، 50,000 جب آپ ہمارے ساتھ لشکر میں شریک ہو جاؤ گی، کوفہ پہنچے گے تو آپ کو 50,000 وہاں بھی دوں گا۔ اور ساتھ ہی یہاں پر انہوں نے نہیں لکھا لیکن باقی کتابوں میں ہیں کہ ان کو کہا تھا کہ میں آپ کو اپنے فوج کا سپاہی سالار بھی بناؤں گا اور ایک خوبصورت خاتون کے ساتھ آپ کی شادی بھی کروں گا۔ یہ 3 پیشکش آفر ہوئی کس کی جانب سے؟ معاویہ ابن ابی سفیان کی جانب سے عبید اللہ ابن عباس کے پاس۔ اب تو جو کرے ایک شخص ہے جس کے بچوں کو آ کر اسی درندہ خوز بصر ابن ارطاط نے آ کر شہید کیا ہے اور اسی کا حاکم معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ اور اب یہ عبید اللہ ابن عباس ان 3 پیشکشوں کو دیکھ کر اس کے منہ میں رال آتی ہے، رال ٹپکتی ہے اس کے منہ سے، اور یہ جا کر امام وقت کو، امام معصوم کو چھوڑ کر اپنے 12,000 کا لشکر لے کر معاویہ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو جو کرے فانسل عبید اللہ ابن عباس فی اللیل الی معسکرۃ معاویہ فی خاصتہ، اپنے خاص افراد کو لے کر یہ معاویہ کے اس گروہ میں شامل ہو گیا۔ واصبح الناس وقد فقدوا امیرهم، صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا فوج کا سپاہی سالار غائب ہے، موجود ہی نہیں ہے۔ فصلى بهم قیس نے آ کر جماعت کرائی، ونظر فی امورهم، اور لشکر کے امور دیکھتا رہا۔ فازدادت بصیرۃ الحسن بخذلان القوم له، بس امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو مزید حالات کا اندازہ ہو گیا۔ ایک تو مقام ثابات پر جب خطبہ دیا تو تب جا کر امام کو پتہ چلا کہ کون میرا ساتھ دے سکتا ہے اور کون میرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ دوسرا جب مدائن کے اندر آیا تو قبائل کے رؤساء کا رویہ دیکھا کہ وہ تو مجھے معاویہ کے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ خود عبید اللہ ابن عباس جس کو میں نے اپنے فوج کا سپاہی سالار بنایا ہے وہ خود فرار کر کے چلا گیا ہے۔ اور تیسری چیز وفساد نیات المحکمۃ فیہ بما اظہروہ لہ من السب والتکفیر واستحلال دم ونہب اموالہ، اور تیسری جانب سے خوارج کی نیت تھی، ان کی نیت کا فساد تھا کہ امام کو معلوم ہو گیا۔ کب معلوم ہو گیا؟ مقام ثبات پر جب امام نے خطبہ دیا، مقام ثبات پر خطبہ دینے کے بعد انہی خوارج نے امام کو گالیاں دی، امام کو کافر کہا، امام کے خون کو حلال جانا اور ان کے اموال کو لوٹا۔ وَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ مَنْ يَأْمَنُ غَوَائِلَهُ إِلَّا خَاصَّةً مِنْ شِيَّتِهِ وَشِيَّةِ أَبِيهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، اب امام کے ہمراہ قلیل سا ٹولہ رہ گیا شیعوں کا، وَهُمْ جَمَاعَةٌ لَا تَقُومُ بِأَجْنَحَةِ الشَّامِ، اور وہ ایک اتنی جماعت تھی، اتنا قلیل ٹولہ تھا وہ کہ جس کے ہمراہ امام شام کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ فقط اب یہ مقام ثبات پر خوارج کا رویہ، مدائن کے اندر رؤساء کا رویہ، اور میدان جنگ کے اندر عبید اللہ ابن عباس کا رویہ، یہ 3 چیزیں ایک طرف بن گئی۔ اور تیسری جانب اور چوتھی جانب فقط الیہ معاویہ فی الہدنۃ الی الصلح، اور اسی چیز سے معاویہ نے فائدہ اٹھا کر صلح کی پیشکش کی۔ یا رؤساء کا رویہ بھی امام نے دیکھا تھا، خوارج کا رویہ بھی دیکھا تھا، اور ساتھ عبید اللہ ابن عباس
فوج کے سے سالار کا رویہ بھی دیکھا تھا. تو امام نے آ کر اب جب معاویہ نے آ کر پیشکش کی تو امام نے کیا کہا تو کرے وَأَنْفَذَ إِلَيْهِ بِقُطُبِ أَصْحَابِهِ الَّتِي زَمِنُ لَهُ الْفَتْكَ بِهِ وَتَسْلِيمَهُ إِلَيْهِ. اور ساتھ ہی معاویہ نے آ کر چونکہ چالاک اور زیرک انسان تھا اس نے آ کر وہ تمام خطوط جو رؤساء کے قبائل نے لکھ کر دیے تھے معاویہ کو کہ ہم آپ کے حوالے کریں گے وہ سارے خطوط امام کے پاس بھیجے. کہا کہ یہ تمہارے ساتھیوں نے آ کر مجھے لکھا ہے کہ ہم امام کو دھوکے سے پکڑ کر آپ کے حوالے کر دیں گے. واشترط على نفسه في اجابته الى صلح شروطا قصيرا. اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے جو صلح کے اندر جتنے بھی شرائط آپ رکھیں گے وہ تمام شرائط میں قبول کروں گا بس آپ جو ہے نا حوالے کر دیں میرے خلافت میرے حوالے کر دیں باقی کوئی مسئلہ نہیں. وعقد له عقودا كان في الوفاء بها مصالح شاملہ. اور ایسے آ کر عہد و پیمان کیے کہ اگر وہ ان کو پورا کرتا تو اس میں پوری ایک بڑی مصلحت شامل تھی. فلم يثق به الحسن وعلم اختیاله بعد بذلك واغتيالا. امام پھر بھی اس کے پر بھروسہ نہیں کر رہے تھے یہ دھوکہ دے سکتا ہے حملہ کر سکتا ہے مگر توجہ کرے غیر انه لم يجد بدا من اجابته الى ما التمس من ترك الحرب وانفاذ الهدنه. لیکن امام کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا کہ اس بات کو قبول کرے کہ معاویہ جو تقاضا کر رہے کہ آپ جنگ چھوڑ دو اور آ کر صلح کرتے ہیں. اس کے علاوہ امام کے پاس کوئی چارہ باقی نہیں تھا. کیوں؟ لما كان عليه اصحابه مما وصفناه من ضعف البصائر في حقه والفساد عليه والخلف منه له. یہ تین چیزیں باعث بنی. ایک تو اپنے شیعوں کی بے بصیرتی تھی امام کے حق میں, خوارج کی وہ فسادی نیت تھا, اور عبیداللہ ابن عباس کی وہ مخالفت تھی, وہ امام کو تنہا چھوڑ کے جانا تھا. یہ سارے کی ساری چیزیں وہ باعث بنی, اب توجہ کرے, وہ باعث بنی کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام معاویہ ابن ابی سفیان جیسے انسان کے ساتھ صلح کرنے پر آمادہ ہو گئے. یہاں پر ایک نقطہ میں عرض کروں, یہ نہیں تھا کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام معاویہ کو ایک اچھا انسان سمجھتے تھے, نہیں, کبھی نہیں. لیکن حالات ایسے بن گئے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے اپنے ساتھیوں نے آ کر امام کو جب چھوڑا, خوارج نے اپنی نیت کا اظہار کیا, عبیداللہ ابن عباس نے آ کر اپنا لشکر لے کر معاویہ کے ساتھ شامل ہو گیا, تو امام کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. اب جب یہ تمام کی تمام چیزیں ہو گئی تو امام نے آ کر اس چیز کو جان لیا کہ اب صلح کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. تو پھر امام نے آ کر صلح کے لیے چند شرائط رکھی. وہ شرائط کیا تھی تو جو کرے عبارت, وہ شرائط یہ ہے کہ واشترط علیہ ترک سب امیر المومنین. پہلی شرط یہ رکھی کہ سب سے پہلے جو امیر المومنین کو سب و شتم کیا جاتا ہے وہ بند کیا جائے. والعدول عن القنوت علیہ فی الصلوات. اور جو نماز میں امیر المومنین کے اوپر لعن طعن کی جاتی ہے اسے عدول کیا جائے. یہ دو شرطیں چونکہ بنو امیہ نے آ کر خصوصاً معاویہ ابن ابی سفیان نے سب سے پہلے کام یہی شروع کیا کہ ممبر سے امیر المومنین کے اوپر سب و شتم شروع کیا, اور نماز کے اندر امیر المومنین کے اوپر لعن طعن کرتے تھے. تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے پہلی صلح کی شرائط میں یہ رکھا کہ یہ کام چھوڑ دو. وَأَن يُؤْمِنَ شِيَّتَهُ رضی اللہ عنہ وَلَا يَتَعَرَّضْ لِأَحَدٍ مِّنْهُمْ بِالسُّوءِ. اور تیسری شرط یہ رکھی کہ شیعوں کو امن دیا جائے, شیعوں کو محفوظ رکھا جائے, اور ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی جائے. اور چوتھی شرط وَيُوصِلَ إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍ مِّنْهُمْ حَقَّهُ. اور ان میں سے ہر ایک صاحب حق اس کا حق دیا جائے. فَأَجَابَهُ مُعَاوِيَةُ إِلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَعَاهَدَ عَلَيْهِ وَخَلَفَ لَهُ بِالْوَفَاءِ. اور معاویہ نے تمام شرائط قبول کر لی اور اس کے اوپر عہد و پیمان کیا, اور معاویہ نے قسم کھائی کہ میں ان شرائط کو انشاءاللہ پورا کروں گا. اب مقام جب یہ صلح طے پائی, صلح کے بعد جب خلافت معاویہ کے سپرد ہوئی, خلافت سپرد ہونے کے بعد مقام نخیلہ پر جب معاویہ اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا, وہاں پر معاویہ نے کیا کہا اور معاویہ نے آغاز کن اقدامات سے کیا, یہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.